ناظرین ایک دفعہ پھر آپ کو خوشامدید کہتے ہیں دنیا آپریشن روم میں فیصلے کی گھڑی، اور یہ گفتگو ہماری جاری رہے گی۔ آج ہم بات کر رہے ہیں پولیٹیکل سلوشنز کے اوپر کہ جس نہج پر حکومت آ چکی ہے اور ایک کنفرنٹیشن ہم دیکھ رہے ہیں، اور اس نیوز بلٹن سے پہلے جو ڈسکشن ہو رہی تھی اس میں سینیٹر کاظم خان صاحب نے جو بات کی اس سے لگ یہ رہا تھا کہ ابھی بھی شاید پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ موقف ہے کہ وہ نہیں کنفرنٹیشن کر رہے بلکہ دوسری سائڈ سے کنفرنٹیشن ہو رہی ہے اور شاید کوئی ادارہ ضد پر اڑا ہوا ہے۔ بہرحال اس بات کا فیصلہ تو اب آنے والا وقت ہی کرے گا، لیکن آج جب اس ڈسکشن کو ہم تھوڑا سا مزید کھولیں گے اور کوشش کریں گے کہ ہم اپنے جو معزز گیسٹس ہیں ان سے جان سکیں کہ پولیٹیکل سولوشن کیا ہے اس پرابلم کا، although it's a legal problem، لیکن اس کے کوئی سیاسی جو حل ہے وہ کیا ہے۔ تو پہلے میں اپنے گیسٹ کا انٹروڈکشن کرا لوں۔ میرے ساتھ کشمالہ طارق صاحبہ موجود ہیں، پاکستان مسلم لیگ کی انفارمیشن سیکرٹری ہیں اور ممبر ہیں نیشنل اسمبلی کی۔ ان کے ساتھ پرویز رشید صاحب موجود ہیں، سینیٹر ہیں، پاکستان مسلم لیگ نواز سے ان کا تعلق ہے۔ کراچی میں مجھے جوائن کریں گی فوزیہ وہاب صاحبہ جو کہ سیکرٹری انفارمیشن ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی اور ممبر ہے نیشنل اسمبلی کی۔ قاضی انور صاحب پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے بھی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ اور بلکہ ویڈیو بیپر پہ موجود ہوں گے کہ اپنے گیسٹ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ بتائیے کہ جس طرح کی سچویشن اب بنی ہوئی ہے، اب پرائم منسٹر صاحب جب خود بارہا یہ بات کہتے ہیں کہ ایک جو بات شاید سمجھ میں نہیں آ رہی پاکستان پیپلز پارٹی کے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ایسی ہم ان فیصلوں پر عمل درآمد کریں گے جو آئین کے مطابق ہوں گے، آپ کے آئین کے مطابق ہوں گے۔ تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی اور بالخصوص حکومت یہ سمجھتی ہے کہ آئین کی تشریح پارلیمنٹ کرے گی؟ دیکھیں جی، آئین کی تشریح اور آئین بنانا تو پارلیمنٹ کا ہی کام ہے۔ تشریح جو ہے، انٹرپریٹیشن جو ہے وہ کورٹ انٹرپریٹ کرتی ہے، لیکن بنانا جس نے بنانا ہے تو وہ تشریح سمجھ کے جان کے آئین کو کانسٹیٹیوٹ کرتی ہے نا۔ آپ این آر او کی بات کر رہے ہیں کہ پیپل شوڈ ریزائن، اس سے پہلے تھوڑا سا بھی پیچھے چلے جائے، ہمارا بڑا ایونٹ فل ملک ہے اور بڑے ہی ہم کیرزمیٹک لوگ ہیں اور بڑا کام کرتے ہیں کہ فیک ڈگریز بھی تھی اس سے پہلے، فیک ڈگریز اب مورلی اینڈ کانسٹیٹیوشنلی اور ایک پارلیمنٹ کے تقدس کو پامال کیے بغیر اس طرح کی تمام ڈس آنیسٹی کی چیزیں جو ہیں ان تمام ممبران کو ریزائن کر دینا چاہیے، ان کو اس پارلیمنٹ کا حصہ ہی نہیں ہونا چاہیے۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو چیز انکانسٹیٹیوشنل ہے، جو چیز اس اوتھ جس پہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام اوپر لکھے ہوئے ہیں، اس پارلیمنٹ کے نیچے کھڑے ہو کے جب ہم اوتھ لیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہم کہیں جھوٹ نہیں کہیں گے اور اس آئین کی پاسداری کریں گے اور اس ملک کی پاسداری کریں گے تحفظ کے لیے، تو ہمیں اتنی مجبوری کیا ہے کہ ہم جھوٹ بول کر اس پارلیمنٹ کے اندر آئیں؟ آپ نے باقی ملکوں کے اندر دیکھا ہے، اوتھ کو آپ بریچ کر رہے ہیں تو آپ کے اوپر بہت بڑا اس کے اوپر قدغن لگ جاتا ہے۔ So I think such people should not be entitled to sit who have cheated the nation۔ دوسری چیز یہ ساتھ ہی جو انہوں نے بات کی عافیہ صدیقی کی، اس کے اوپر میں یہ کہوں گی دیکھیں جذباتی ہونے کی کسی کو کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم اس کو پولیٹیسائز بھی نہ کیجیے۔ عافیہ سے I would like to منیب say here something، I know کہ آپ این آر او کے اوپر بات کرنا چاہ رہے ہیں، no but I would like to convey کہ وہ جو $2 ملین حکومت نے جس وکیل کو دیا ہے وہ آ کے میرٹس آف دا کیس بتائے، کیونکہ ہم ایک طرف سمجھتے ہیں کہ وہ اسمگلنگ میں ملوث تھی، القاعدہ کے ساتھ کانٹیکٹ تھے، شیخ خالد کے ساتھ ان کی شادی ہوئی تھی، تو ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ پھر ہم فیصل شہزاد کو بھی واپس منگائیں، پھر ہم وہ جو بچہ عزیر پر آچا ہے اس کے لیے بھی بات کریں، پھر جتنی عورتیں ادھر جیلز میں لینگویج کر رہی ہیں ان کی رہائی کی بھی بات کریں۔ تو وی شوڈ بی فیئر، اگر تو وہ انوسینٹ ہیں تو وی آل شوڈ ڈیمانڈ دا گورنمنٹ کہ ہم چاہے امریکہ کے ساتھ ڈپلومیٹک ٹرمز بھی ختم کر دیں اگر زیادتی ہو رہی ہے، لیکن جب ہمیں گراؤنڈز نہیں پتا تو وی شوڈ ناٹ بی پارٹیزن۔ وائزلی سیڈ۔ اب پرویز رشید صاحب، میں آپ کے پاس آنے سے پہلے کیونکہ خواتین کو ویسے ہی امپورٹنس ملنی چاہیے ہر موقع پر، تو فوزیہ وہاب صاحبہ ہمارے ساتھ کراچی میں موجود ہیں، ایک تو ویسے بھی کہ وہ یہاں پر ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے تو ان کی بات تو ویسے بھی سب سے پہلے سننی چاہیے۔ السلام علیکم فوزیہ صاحبہ۔ جی السلام علیکم۔ یہ بتائیے کہ پرائم منسٹر صاحب کچھ دیر پہلے بھی انہوں نے کہا کہ جو تبدیلی کی باتیں ہوتی ہیں ان کے اوپر تو ہم بحث نہیں کرتے کیونکہ یہ شاید ایک نان سٹارٹر ہے، اس کے اوپر گفتگو نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کیا سمجھتی ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی کا اس وقت موقف ہے، آپ سمجھتی ہیں کہ لا منسٹری نے جو اسمبلی پریپیئر کی ہے اور جو پرائم منسٹر صاحب کا سٹانس ہے وہ پرنسپلڈ ہے؟ دیکھیے منیب، یہی طریقہ کار رہا ہے کہ جب ایک ججمنٹ آئی ہے تو پرائم منسٹر صاحب نے اس کو فالو کیا ہے
اور پھر ان احکامات کی روشنی میں انہوں نے لا منسٹری سے کنسلٹ کیا ہے. لا منسٹری نے جو حکومت کا موقف ہے, جو آئینی صورتحال ہے, حکومت کا موقف میں غلط کہہ رہی ہوں, جو آئینی پوزیشن ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی سمری دی ہے. اور ظاہر پرائم منسٹر کو معلوم ہے وہ حکومت کے سربراہ ہیں, تو لہٰذا وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو آئین کے دائرے میں رہ کے کام کرنا پڑے گا. اور آئین میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس میں نہیں سمجھتی ہوں کسی قسم کی کوئی ایمبیگوٹی پائی جاتی ہے. اور جو سمری تیار کی ہے وہ بھی آئین کی روشنی میں تیار کی گئی ہے. دیٹس اٹ. اچھا مجھے یہ بتائیے فوزی صاحبہ, کیا آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کی پارٹی کے جو بڑے قابل احترام جو لیگل برینز ہیں, یہ آرگومنٹ جو آج پاکستان پیپلز پارٹی پہلی دفعہ کل سپریم کورٹ میں لے کر جا رہی ہے کہ صدر کو استثناء حاصل ہے, جو اوریجنل جب فیصلہ نہیں آیا تھا, اوریجنل پٹیشنز تھیں, اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی نے اور اس کے لیگل برینز نے یہ کیوں آرگومنٹ پیش نہیں کیا سپریم کورٹ کے اندر کہ صدر کو استثناء حاصل ہے؟ کیونکہ یہ ایک بہت بڑا کوسچن کسی سٹیج پر ریز ہونا تھا. سپریم کورٹ نے تو ایک پوزیشن لی ہوئی تھی این آر او کے اوپر. منیب دیکھیں, میں تو کوئی لیگل ایکسپرٹ نہیں ہوں, اور جو ہماری لیگل ٹیم نے اپنی دانست میں جو بہتر سمجھا انہوں نے وہ کیا. میں اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کروں گی, لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس وقت این آر او کو ڈیفینڈ کرنا چاہیے تھا. آپ یہ پرسنلی سمجھتی ہیں؟ جی بہت شکریہ. آپ ہمارے ساتھ رہے گا. پرویز رشید صاحب, اب یہ باتیں ہو رہی ہیں نیچرلی, اور نواز شریف صاحب کے اوپر بھی ایک شاید تھوڑی سی تنقید ہے. کچھ دیر پہلے وہ راجہ ریاض صاحب یہاں موجود تھے, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی نواز شریف صاحب کو یہ بیان جو انہوں نے دیا جی کہ ہم سپریم کورٹ کا ساتھ ہیں, وہ ان کو اس پہ بڑا اعتراض تھا جی کہ وہ ایک نواز شریف صاحب نے شاید بڑا وہ دھچکا دیا ہے گورنمنٹ کو اور اس طرح. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو نواز شریف صاحب نے بیان دیا ہے, ایک طرف وہ کہتے ہیں اگر تبدیلی آنی ہے تو جلدی آئے, اور دوسری طرف پھر یہ ساتھ بیان آ جاتا ہے ہم سپریم کورٹ کے فیصلوں کے ساتھ ہیں, سپریم کورٹ کے ساتھ ہیں. کیا میسج جاتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو اس سے؟ یہ تو وزیر اعظم صاحب نے بھی کہا کہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کو مانیں گے. ہم میں سے کون کہتا ہے کہ ہم سپریم کورٹ کے فیصلوں کو نہیں مانیں گے؟ تمام مہذب ممالک میں جو اس کے شہری ہوتے ہیں, جو قانون کو جانتے ہیں اور مانتے ہیں, وہ یہی کہیں گے کہ ہم سپریم کورٹ کے فیصلوں کو مانیں گے. نواز شریف صاحب نے بھی یہی بات کہی, تو مجھے نہیں معلوم کہ اس پہ کیا اعتراض ہے اور کیوں اعتراض ہے. اچھا, دوسری بات یہ تبدیلی کی بات جو نواز شریف صاحب نے کہی, اور ابھی گیلانی صاحب بھی کہہ رہے تھے